میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ مولانا یہ ہم کچھ کہیں گئے تھے ابھی کل، وہاں یہ بات میں نے کی تو وہاں چند دوست ہمارے ساتھ تھے، ان کے لیے تکرار معاف کریں گے۔ فرمایا انا و علی ابا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ عجیب تعبیر ہے یا رسول اللہ، دو باپ کی نسبت تو مانوس نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی دو باپ کی نسبت کو غیر مانوس سمجھ کے یہ سمجھے کہ یہ دو ہیں، اسی لیے تو یہ سوچے گا نا کہ دو باپ کیسے۔ نبی نے فرمایا میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، تثنیہ کا صیغہ ابوا ہذہ الامہ۔ یہ دو کب ہیں؟ بلا تشبیہ سکے کے دو رخ، ایک جانب لوگو بنا ہوا ہوتا ہے، ایک جانب مالیت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ علی نبی کی مالیت کو کہتے ہیں، نبی علی کی حیثیت کو کہتے ہیں۔ یہ دو کب ہیں؟ دو قالب ایک جان، دو نظر آنے والے حقیقت میں ایک۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، نبی فرما رہے ہیں، اور میرے نور کا ٹکڑا کیا تو اس کا نام علی رکھا۔ بھئی اس میں کیا حکمت ہے، ذرا غور تو کریں۔ نبی کے نور کو ٹکڑا کیا ہے تو ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کا محتاج، ایک جز دوسرے جز کا ضرورت مند، جی، اور جو ضرورت مند ہو جائے، جو جز بن جائے، وہ پھر جز کا جز محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ سمد نہیں ہوتا، جو سمد نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ لہذا نبی کا حصہ بنا دیا علی کو۔ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ شاید یہ اس لیے فرمایا ہو کہ جب تک اولاد بالغ نہیں ہو جاتی باپ کی تربیت کی ضرورت رہتی ہے۔ اولاد کے بالغ ہو جانے کے بعد خود اولاد ذمہ دار ہے اپنے کاموں کی، اپنے امور کی، اپنی زندگی کی۔ مثلا 18 سال کا لڑکا کسی کا شیشہ توڑ کر آئے گا تو خود بھرے گا، ابا نہیں بھریں گے، یہ شرعی مسئلہ بتایا ہے میں نے۔ لیکن اگر 13 سال کا لڑکا، 10 سال کا لڑکا، 9 سال کا لڑکا کسی کا نقصان کر کے آئے تو ابا بھریں گے، والد بھریں گے۔ ایسے ہی اگر 9 سال سے چھوٹی لڑکی کسی کا نقصان کرے گی تو ابا اس کے ذمہ دار ہے، 9 سال سے زیادہ کی لڑکی نقصان کرے گی خود ذمہ دار ہے۔ جی شرعی مسئلہ ہے یہ۔ یعنی اگر آپ ہی کا بچہ 18 سال کا ہو اور کسی کا نقصان کرے تو شریعت کہتی ہے آپ ذمہ دار نہیں ہو۔ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، اس لیے نبی نے فرمایا کہ نبی کی 63 برس کی نبوی زندگی میں امت کی بلوغت مکمل نہیں ہوئی۔ لہذا میں تعویل کی بنیاد پر، اور یا علی تم تعویل کی بنیاد پر اور میں تنزیل کی بنیاد پہ جنگ لڑوں گا۔ علی مولا کے زمانے میں شعور بہتر ہوا، بڑھتا چلا گیا، پہچاننے کا موقع ملا، عادتیں سمجھ میں آئیں، مزاجوں سے آشنائی ہوئی، امت کا شعور بڑھنا شروع ہوا۔ جی ایک اور سبب بھی ہے، ایام خرسدنی کے ہیں، شادمانی کے ہیں، خوشیوں کے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں عزیز و قارب میں۔ حضرت مولانا تشریف فرمائے، علماء کرام تشریف فرمائے ہیں۔ علماء کرام نکاح پڑھانے کے لیے جب آپ بلاتے ہیں تو دلہن سے اجازت لینے کے بعد دلہن کے والد سے بھی اجازت مانگتے ہیں۔ اگر باپ اجازت نہ دے تو محتاط علماء نکاح نہیں پڑھاتے، لیکن اگر باپ مثلا دور ہو اور اس کے آنے میں فاصلہ ہو، ریسیپشن پہ ہیں، انتظامیہ کاموں میں مصروف ہیں، انتظامی معاملات میں مصروف ہیں، اور نکاح میں دیر ہو رہی ہے، کوئی آواز دے کر کہے کوئی بات نہیں مولانا، اگر ابا نہیں ہے تو اماں سے پوچھ لیجئے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر ماں ولی نہیں ہے۔ تھوڑا گردن ہلائیے، بات جا رہی ہے تو۔ ماں کا مقام باپ کے مقام سے بلند ہے، مگر ماں ولی نہیں ہے۔ اجازت باپ سے لینی ہوگی یا دادا سے؟ ولی دادا ہے یا ولی باپ ہے؟ اور دادا اس لیے کہ وہ تو باپ پر بھی ولی ہے۔
باپ اگر ولی ہے اور دادا زندہ ہے تو دادا تو باپ پر بھی ولی ہے، پوتی پر بھی ولی ہے۔ تو باپ اور دادا یہ ولی ہیں، ماں کا مقام بلند ہے۔ نبی نے فرمایا میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ شاید پیغام یہ دینا چاہا کہ اگر کسی میدان میں کوئی ماں اس باپ کے مقابلے میں آ جائے، یہ مت دیکھنا کہ وہ ماں کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھنا تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔